بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر حدیث کا یہ خوبصورت مجموعہ آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حضرت مسلم بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم یہ پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری موت واقع ہو جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت ہو جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دوزخیوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، اور بعض کو ان کی کمر تک پکڑے گی، اور بعض کو ان کی ہنسلی کی ہڈی تک پکڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دی گئی ہے، ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جس کے کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ اور روزے رکھا کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب وہی کروں گا جو آپ نے بتایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ گریں گے
وہ کیسی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں، یہ اس کو بھی چکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہے، تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے وقت کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقیناً دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی تباہی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی ہوگا جو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہے۔ یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر محفوظ ہے۔